کہ جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت رب ذوالجلال کا دیدار کر رہے تھے تو خلق کائنات جل جلالہ نے پوچھا محبوب میں آئے ہو تم میرے پاس تو میں تمہیں کس نام سے بلاؤں؟ سبحان اللہ. بشیر کہوں، نذیر کہوں، سراج منیر کہوں، محبوب تمہیں کس نام سے بلاؤں؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے بھی اس ماحول میں اپنے لیے جس نام لینے کہ اللہ مجھے اس نام سے بلائے جو پسند کیا وہ نام کیا تھا؟ فرمایا بِأَن تَنْسُبَنِي إِلَيْكَ بِالْعَبُودِيَّةِ اللہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ تو مجھے اپنا عبد کہہ کے بلا ہے. سبحان اللہ. ایک ہے ہم کہیں ہم رب کے بندے، ہم رب کے بندے، ایک اللہ فرمائے یہ میرا بندہ. اس میں کمال ہے کہ اللہ خود اپنے بندے کی نسبت اپنی طرف کرے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر فرمایا کہ بِأَن تَنْسُبَنِي إِلَيْكَ بِالْعَبُودِيَّةِ اللہ میں پسند کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنی طرف منسوب کر کے عبدیت کے وصف کے ساتھ اپنی طرف منسوب کر کے تو مجھے بلائے کہ عبدی کہے یعنی مجھے اپنا بندہ کہہ کے بلا. تو اس وجہ سے بھی خالق کائنات جل جلالہ نے اس مقام پر چونکہ اس نام کا انتخاب اور یعنی پسند اس کا خود میرے نبی نے کیا تو اللہ نے اس موجہ معراج کو بیان کرتے ہوئے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصف عبدیت کو بیان فرمایا. یہاں سے اس مسئلے کا حل بھی ہے کہ آج جو لوگ تعارف پیش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی عبد ہم بھی عبد، وہ بھی بشر ہم بھی بشر، فرق کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں نبی کی دو جہتیں ہیں، ایک ہے ان کی جہت نبوت والی اور ایک ہے ان کی جہت عبد والی، بشریت والی. کہتے ہیں اب نبوت میں تو وہ بے مثل ہے، ان کی کوئی مثال نہیں، منصب رسالت میں تو بے مثل ہے، لیکن عبد ہونے کے لحاظ سے ہم نے اور ان میں کوئی فرق نہیں. معاذ اللہ. بشر ہونے کے لحاظ سے جو ذاتی لبادہ ان کے آئے ہیں، جو ان بدن انسانی لے کر آئے ہیں، اس لحاظ سے ہم نے اور ان میں کوئی فرق نہیں. تو رب ذوالجلال نے موعظہ معراج کو بیان کر کے لفظ عبدیت سے محبوب کا تعارف کروا کے یہ واضح کیا کہ ان کی عبدیت کو اپنی عبدیت پہ قیاس نہ کرنا، مقام نبوت کو مقام نبوت رہا. ان کی عبدیت اس درجے کی ہے، تمہاری عبدیت صرف فرش زمین تک رہتی ہے، میرے نبی کی عبدیت لا مکان تک بھی چلی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور عبدیت کا فرق تو جو ظاہری فیکٹر ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، بخاری شریف کے اندر بھی اس کا واضح فرق موجود ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مصلی پہ نماز پڑھنے کے لیے جلوہ گر ہوئے، بخاری شریف میں کئی مقامات پہ یہ حدیث ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مصلی پہ جلوہ گر ہوئے، آپ 3 مرتبہ آگے بڑھے، ہاتھ یوں بلند کیا. صحابہ نے بعد میں پوچھا محبوب بتاؤ کیا نماز میں حرکت کرنے کا حکم آ گیا کہ 3 مرتبہ آگے جانا ہے پھر پیچھے آنا ہے، اور کیا نماز میں ہاتھ اٹھانے کا حکم آ گیا؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ نہ نماز میں چلنے کا حکم آیا ہے نہ ہاتھ اٹھانے کا حکم آیا ہے، لیکن میرے صحابہ تم مجھے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ میں فرش زمین پہ ہوں، لیکن تمہیں کیا پتا کہ جب میں فرش زمین پہ ہوتا ہوں تو کہاں کہاں ہوتا ہوں. سبحان اللہ. فرمایا جب میں نے مصلی پہ قدم رکھا سامنے میرے جنت تھی، وہ جنت جو 7 آسمانوں کے اوپر، پہلے آسمان کا سفر 500 سال کی مسافت، اتنی ہی آسمان کی مڈائی، ہر آسمان کا سفر 500 سال کا ہے، پھر 7 آسمانوں کے اوپر جنت، پھر جنت کا درخت کا پھر تاج، اور اس کے درخت کے اوپر لگا تھا ایک گچھا. سبحان. میرے آقا فرماتے ہیں جب میں نے مصلی پہ قدم رکھا جنت سامنے تھی، ہاتھ بڑھایا تو جنت کے پھل تک پہنچ گیا. سبحان اللہ. فرمایا میں نے خیال کیا توڑ لوں، ہاتھ پہنچ گیا وہاں تک. یہ نہیں کہ ہاتھ بڑھا رہا تھا ہاتھ وہاں تک جا نہیں رہا تھا، نہیں، فرمایا ہاتھ تھا وہاں پہ. اور اس کا اگلی بات سے پتہ چلے گا، چاہتے تو محبوب توڑ بھی لیتے. تو فرمایا کہ خیال کیا کہ توڑ لوں، پھر یہ سوچ کے
کہ جنت کے اوپر ایمان بالغیب ہے، اور جنت کی ہر چیز پر ایمان بالغیب ہے۔ اگر پھل توڑ دیا تو پھلوں کے لحاظ سے لوگوں کا امتحان ختم ہو جائے گا، پھل پر علم جو ہے ایمان بالغیب نہیں رہے گا۔ اس لیے میں نے سوچا جب رب نے اسے غیب رکھا ہے، میں بھی غیب ہی رہنے دوں، ظاہر نہ کروں۔ یہ سوچ کے میں نے نہیں توڑا۔ اب اگلی بات فرمایا میرے صحابہ اگر توڑ لیتا وہ پھل پتہ کتنا ہوتا؟ فرمایا قیامت تک صحابہ صرف تم ہی نہیں، قیامت تک میری آنے والی ساری امت، اجمی نہیں، عربی ہو، اجمی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، قیامت تک جس نے بھی اس دنیا میں آنا ہے، فرمایا سارے مل کے وہ میرے ہاتھ میں آنے والا پھل اسے مل کے کھائیں، قیامت آ سکتی ہے، پھل ختم نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اگر توڑ لیتا قیامت تک تم سارے کھاتے، پھل پھر بھی ختم نہ ہوتا۔ اب سوچو وہ پھل جسے قیامت تک ساری امت مل کے کھائے وہ ختم نہ ہو، جس نبی کی ہتھیلی میں سما جائے، اس نبی کی ہتھیلی کی وسعت کا عالم پھر کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ آج لفظ ابدیت سے اور لفظ بشریت سے انہیں اپنے جسموں پر قیاس کرنا اور اپنے ہاتھ دکھا دکھا کے کہنا جس طرح ہمارے ہاتھ ہیں نبی کے بھی ایسے ہی تھے، جس طرح ہمارا جسم ہے، یہ تو سب کو پتا کہ انسانی بدن پہ ہاتھ دو ہوتے ہیں، آنکھیں دو ہوتی ہیں۔ سیرت بیان یوں نہ کرو، یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے۔ سیرت بیان کرنی ہے تو یوں کرو، ہاتھ تو دو ہی تھے، وسعت کتنی تھی، فرش زمین پہ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کرتے تھے، جنت کے پھل تک پہنچ جاتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے وسعت بیان کرو کہ اس میں اتنی، بازو اگرچہ دو تھے لیکن لمبے اتنے تھے، مصلے پہ کھڑے ہوتے جو مدینہ شریف میں بچھایا جاتا، ہاتھ بلند کرتے تو وہ ہاتھ جنت کے پھل تک جاتا۔ آنکھیں تو دو ہی تھی لیکن دیکھنے کی پاور اتنی تھی، مدینہ شریف میں بیٹھ کے لوح محفوظ کی تحریر بھی پڑھ لیتے تھے۔ یہ انداز ہے سیرت بیان کرنے کا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اگر توڑ لیتا قیامت تک تم سارے مل کے کھاتے، کبھی ختم نہ ہوتا۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ابدیت ہے۔ پھر دیکھو